فضیلت کا مقابلہ اور موازنہ اور کسی بھی مہینے کے دنوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. یہ افضل ہے. ان ایام کے اندر عبادت کرنا مقبول و محبوب جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہوتا. تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فضیلت کا بیان فرما رہے تھے، ایک آدمی صحابی تھا رضی اللہ عنہ، اس نے عرض کی کہ آقا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں کے اندر عبادت کرنا نہایت افضل ہے، کوئی بھی عبادت کر لو، نفلی ہو فرضی ہو کوئی بھی ہو، اس کا جو ثواب اور اجر ہوگا وہ بہت بڑا ملے گا. تو صحابی نے عرض کی آقا بل الجہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں کے اندر کوئی جہاد کر لے فی سبیل اللہ تو ان ایام میں جو نیکی اس نے کمائی تھی وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا فضیلت میں. بل الجہاد فی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی یہ نیکی ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے بندے، بیوی بچوں کو چھوڑے، گھر بار ترک کرے اور اپنی جرأت و بہادری دکھاتا ہوا لشکر اسلام میں شامل ہو کر جہاد فی سبیل اللہ کے غرض سے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑا ہوا، تو آیا اس کا وہ جہاد فی سبیل اللہ دیگر ایام میں کرنا بھی ان ایام میں کمائی جانے والی نیکی اور اجر و ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا؟ کیا ایسا معاملہ ہے؟ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو سن کر ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَفَرْسِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ او کما قال. آپ نے فرمایا ہاں باقی ایام میں جہاد فی سبیل اللہ بھی تمہیں وہ فضیلت نہیں دلائے گا جو فضیلت ان 10 دنوں کے اندر نیکی کمانے سے حاصل ہوتی ہے. ہاں ماں سوا ایک صورت کے الا رجل خرج بنفسه وفرسه وماله، کہ آدمی اپنا مال دولت لے کر خود اپنی ذات بھی پیش کر رہا ہے، مال بھی پیش کر رہا ہے اور اپنا گھوڑا وہ بھی لے جا رہا راہ خدا میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم یرجع منہم شیء، کہ 3 چیزیں جا رہی تھی، جان بھی اس کی جا رہی تھی، مال بھی جا رہا تھا، گھوڑا بھی جا رہا تھا، راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جان بھی اس کی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، گھوڑا بھی چلا گیا. اگر کسی نے اس رنگ میں باقی دنوں میں جہاد کیا ہو تو وہ افضل ہوگا. اس کے کم صورت والا جہاد جو ہے وہ ان ایام میں کمائی گئی نیکی کے مساوی نہیں ہو سکتا. یعنی راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جان چلی جائے، مال بھی چلا جائے، اس کی سواری بھی چلی تو اس رنگ کا جہاد جو ہے وہ تو بہرحال افضل ہے ہر لحاظ سے. جس بھی دن میں ہو جائے، جب بھی ہو جائے، اس طرح کا جہاد ہو جائے کہ وہ ہر شے اپنی راہ خدا میں قربان کر دے. نہ جان ہی کی اس نے پرواہ کی، نہ مال ہی کی اس نے پرواہ کی، نہ اپنے گھوڑے کی اس نے پرواہ کی، بس یہی گویا صدائیں دیتا ہوا گیا اور انہی صداؤں میں اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی. کیا کہ موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، مرنا تیرے لیے ہے، جینا تیرے لیے ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرما دو اے حبیب ان صلاتی میرا نمازیں پڑھنا، و نسکی قربانیاں کرنا، و محیای زندہ رہنا، و مماتی دنیا سے کوچ کر جانا. فرمایا یہ سب کچھ میرا کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، للہ رب العالمین. ہاں میں رضا طلب کر رہا ہوں، میں
اس ذات کی رضا طلب کر رہا ہوں کہ جان بھی جس نے دی ہے، حیات بھی جس نے دی ہے، ممات بھی وہی دینے والا ہے، قربانیوں کی توفیق جو بخشنے والا ہے، نمازوں کے پڑھنے کی توفیق جو دینے والا ہے، یہ سارے میرے معاملات زندگی، ساری عبادتیں، ریاضتیں، یہ سب تگ و دو اور محنت، سارے جہاد اور یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں زندگی کے اندر اور آخرت کے سفر کے لیے، للہ رب العالمین، یہ اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد اقدس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی تھا وہ میں نے پیش کیا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہیے سیدنا ابو ہریرہ رضی، جن سے مروی احادیث کی تعداد باقی دیگر راویوں کی روایات سے زیادہ بنتی، جتنے بھی روات حدیث ہیں بشمول یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سفر و حضر کے ساتھی جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، اور جناب سیدنا مراد رسول عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر کبار صحابہ جتنے بھی ہیں صحابیات، ان سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، بعض لوگ روافض کا عقیدہ اپنانے والے ان کی روایات کی کثرت پر بہت اعتراض بھی کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ کچھ نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ احادیث نعوذ باللہ گڑا کرتے تھے، حالانکہ بخاری شریف کے اندر حدیث تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میرے اوپر جھوٹ کر لیا متعمدن، جان بوجھ کر گڑ لیا، پتہ تھا اسے یہ فرمان نبوی نہیں ہے، یہ فرمان رسول نہیں ہے، پھر بھی اس نے میری طرف منسوب کر کے اس جھوٹی بات کو بیان کر دیا، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، وہ پکا ٹھکا جہنمی ہوگا۔ اسی طرح من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنی رائے استعمال کرے کہ میری مرضی چلے گی، جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں وہی برحق ہے، اگر کسی نے ایسا کر دیا اور قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ لی، قرآن کی تفسیر نبی کے فرمان سے نہ لی، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے نہ لی، تابعین تبع تابعین کے اقوال ائمہ مجتہدین کو نہ دیکھا، اس طرح قرآن کی تفسیر بیان کر دی جو ایک عجیب و غریب نئے انداز میں صرف اس کی اپنی اختراع تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ بھی آدمی پکا جہنمی ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر۔ تو ایک لفظ کی بھی اجازت اور گنجائش کہ اپنی طرف سے کوئی بیان فرمائے، یہی وجہ ہے کہ علماء محققین کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے کہ جب وہ حدیث کی روایت کرتے ہیں یا بیان حدیث کرتے ہیں تو حدیث پڑھنے کے بعد